अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, जिस तरह आपको पता है कि हम डिफरेंट इस्लामी प्रोग्राम लेकर आए हैं, ये खुसूसी डॉक्यूमेंट्री आपके सामने पेश कर रहे हैं, तो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस पूरी डॉक्यूमेंट्री को देखिएगा और यकीनन आपको पसंद भी आएगी और अपनी कीमती राय से भी आगाह कीजिएगा कि ये जो हम इस्लामी डॉक्यूमेंट्री आज पेश करने जा रहे हैं कि इसके हवाले से आपका क्या कहना है। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है पापा मंडी शाह आलम मार्केट लाहौर में और यहाँ पर हमारे साथ जामिया जमातिया हयातुल कुरान के जो नाज़िम है वो मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और साथ से पहले हम इनसे ये कहेंगे कि हमें पूरे मदरसे का विज़िट करवाएं, हमारे नाज़रीन को, देखने वालों को विज़िट करवाएं, ताकि और इसकी साथ तरीक़ भी बताते चले जाएँ कि ये कब बना और कौन कौन यहाँ पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुका है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कार साहब, सबसे पहले तो अपना नाम बताइएगा। कारी मोहम्मद इकबाल जमाती, नाज़िम जामिया जमातिया हयातुल कुरान शाह आलम मार्केट लाहौर। कार साहब, कितना अरसा हो गया है इस मदरसे को बने हुए? 1972 में वालिद मोहतरम क़िबला हाफ़िज़ ख्वाजद्दीन जमाती नक्शबंदी रहमतुल्लाहि ताला ने इसकी बुनियाद रखी। तो ये बताइएगा कि इसमें आपको कितना अरसा हो गया बच्चों को पढ़ाते हुए और ये सारी अपनी तरह से खिदमत सर अंजाम देते हुए? तकरीबन 40 साल, मुझे 50 साल हो गए यहाँ पढ़ाते हुए और नौकरी करते हुए, मस्जिद की भी और इस मदरसे की भी नौकरी तकरीबन 50 साल हो गए। तकरीबन 50 साल हो गए। तो ज़रा हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा पहले विज़िट करवाएं, फिर हम बैठ के इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। चलें नाज़रीन, आगे हम चलते हैं। यहाँ पर कार साहब बताइएगा ज़रा, ये कौन सा है? ये कारी मोहम्मद ज़मान साहब हमारे पास ये तकरीबन 35 साल से मुदर्रिस है। अल्हम्दुलिल्लाह 35 साल से ये खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं जामिया जमातिया हयातुल कुरान में। तो इनकी ये क्लास है हिफ़्ज़ की। हाँ जी। तो कितना अरसा हो गया इस क्लास को जारी हुआ सारी हुए कि ये जब से बना तब से इसी तरह हिफ़्ज़ की क्लास है? इसको तो 55 साल हो गए इस क्लास को। हाँ जी, लेकिन उस्ताद दो उस्ताद जो पहले वाले वो अल्लाह को प्यारे हो गए। उनका नाम बताएं। कारी मोहम्मद नसार साहब जो हमारे उस्ताद थे और हमारे वालिद मोहतरम क़िबला हाफ़िज़ ख्वाजद्दीन जमाती नक्शबंदी, उनके बाद कारी फैज़ साहब थे, वो पढ़ाते रहे। उनके बाद कारी मंशा साहब थे, वो पढ़ाते रहे। उनके बाद उनसे सबसे पहले कारी अब्दुल रशीद साहब, आज़ाद कश्मीर साहब, आप लंदन में वो खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। कारी अब्दुल रशीद साहब नक्शबंदी लंदन में हैं, पहले वो पढ़ाते रहे यहाँ। उसके बाद कारी मंशा साहब, कारी फैज़ साहब, अब कारी मोहम्मद ज़मान साहब, तकरीबन 35 साल हो गए ये यहाँ इस क्लास को पढ़ा रहे हैं। 30-35 साल हो गए। तो नाज़रीन, मैं दिखाऊँ, कैमरामैन को कहूँगा कि ज़रा क्लास को दिखाइएगा। मदरसे की दूसरी क्लास है, उसकी तरफ चलते हैं और उस क्लास में देखते हैं कि कितने तालबात मौजूद हैं और वो वहाँ पर कौन सी तालीम हासिल कर रहे हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पर हम दूसरी मंजिल पर मौजूद हैं और यहाँ पर क्लास है, देखा जाए तो जारी व सारी है। और यहाँ पर भी ये कारी सैयद मरातब अली शाह साहब, मैंने आपको बताया कि ये दरस नामी पढ़े हैं, हमें हाफ़िज़ भी हैं, कारी भी हैं। नीचे भी जो कारी ज़मान साहब है वो भी, ये सिर्फ हाफ़िज़ नहीं है, हाफ़िज़ भी हैं, कारी भी हैं और एम.ए. इस्लामियात भी हैं, दरस निज़ामी भी की हुई है। तो माशाल्लाह ये एम.ए. है। ये हमारे मदरस इस क्लास को तकरीबन 25 साल से 20-25। यहाँ पर कौन सी क्लास होती है, हाफ़िज़ कुरान की या क़िराअत? हिफ़्ज़ की क्लास हो, जामिया अरबिया करामतुल्लाह में बताई थी आपको। ये सिर्फ हिफ़्ज़ की क्लास है, नीचे भी हिफ़्ज़ की क्लास है। नीचे भी हिफ़्ज़ की क्लास है। तो यानी कि उस्ताद अलग-अलग रखे हुए हैं। हाँ जी। तो इनके अखराजात कहाँ से पूरे होते हैं फिर? इनको बस हम देते कितने 15-16 हज़ार देते हैं। वो कोई तनख्वाह नहीं है। देखा जाए आज के दौर में 15-16 हज़ार वो तो उससे तो घर का राशन भी नहीं चलता, नमक पानी भी। आजकल तो बिल्ली 10,000 12,000। ये इनकी मेहरबानी है कि ये अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ा रहे हैं। अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ा रहे हैं। तो नाज़रीन, इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि इनका इस मदरसे के हवाले से क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका पूरा नाम? सैयद मरातब अली शाह जमाती। अच्छा, मरातब अली शाह साहब, बताइएगा कि आपको कितना अरसा हो गया यहाँ पर अपनी खिदमत सर? तकरीबन 20-25 साल कुरान मजीद की खिदमत करते हुआ है। दीन साहब रहमतुल्लाहि ताला, वो उन्होंने बड़ी मेहनतें की है जामिया के लिए, बड़ी मेहनतें की है। साथ उनके निस्बत से जामिया मस्जिद हाफिज़ ख्वाजद्दीन है, वो भी आपने देखी होगी। जी। शुरू में वहाँ ही डेरे लगाए उन्होंने, लेकिन काम उन्होंने ऐसा किया है कि पूरी दुनिया के अंदर ये जामिया के जो फारिग तहसील है
جیسے رمضان شریف میں دورہ قرآن مجید تفسیر القرآن ہوتا تھا پہلے، ہاں جی، وہ بڑا پھیلا ہوا تھا کافی جگہوں کے اوپر، تو اس کے اندر ان کی محنتیں تھیں، کوششیں کی، اصل تھا ان کا اخلاص۔ دیکھوں سے آنکھوں سے نبینا تھے، لیکن اللہ نے دل کی آنکھیں ان کو عطا فرمائی۔ تو آخر میں کار صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ جو جتنے بھی مدارس ہے، دیکھا جائے تو یونیورسٹیز وغیرہ کے لیے جو گورنمنٹ ہے انہوں نے فنڈ دیے ہوتے ہیں، اسکالرشپ دی ہوتی ہیں، لیکن کہیں پر بھی کسی مسجد، کسی مدرسے، چاہے بڑا ہے چاہے چھوٹا ہے، گورنمنٹ کوئی امداد نہیں کرتی۔ تو اس حوالے سے آپ کیا گورنمنٹ کو میسیج دینا جب چاہیں گے؟ یہاں قرآن و سنت کا نفاذ ہوگا تو انشاءاللہ العزیز، جب یہ کہا جائے گا جی ایک بچہ حافظ قرآن ہے اور اس کا ترجمہ تفسیر اچھی طرح جاننے والا ہے، اس کو ڈی سی لاہور بنایا جائے گا، تو پھر ترجیح ہوں گی، ان کی درخواستیں آئیں گی، وہ پڑھیں گے۔ یہ کالجز یونیورسٹی والے بھی باغ کے ادھر آئیں گے، تو اس لیے ہمیں افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ گرانٹیں اور پیسے ترقیوں کے لیے کالجز یونیورسٹیاں، جو دنیا کے اندر ہی یہ تعلیم کام آئے گی دنیا کا پیسہ کمانے کے لیے، اور جو دینی مدارس ہیں یا یہ ریڑھ کی ہڈی ہیں، بلکہ یہ بنیاد ہیں دینی مدارس۔ قرآن و سنت جو ہے اس کے اندر اپنے جو روپیہ پیسہ گرانٹیں جو ہیں وہ حکومت اس طرح توجہ نہیں کرتی، وہ اس لیے توجہ نہیں کرتی کہ وہ دین اسلام کے اوپر ہے ہی نہیں ہے۔ اگر ہوں گے، وہ پڑھے ہوں گے دین اسلام، تو احساس ہوگا دل کے اندر، پھر وہ ان مدارس کے اندر بھی قرآن و سنت کی ترویج و اشاعت ہو رہی ہے، محنتیں ہو رہی۔ دیکھو نا، یہ تھوڑے تھوڑے وظائف وہ سن کے آپ میڈیا کے اوپر کئی حیران ہوں گے، پریشان ہوں گے، جی 10-15 ہزار کیا ہو، لیکن ہم نے دین اسلام کے لیے کام کری جا رہے ہیں۔ جی تو ناظرین، یہ تھے سید مراتب علی شاہ صاحب، صدر مدرس جامعہ جماعتیہ حیات القرآن کے۔ تو ان کا یہی کہنا ہے کہ اسلام کے نام پر پاکستان بنا ہے، اور اس میں اگر اسلامی قوانین نافذ ہوں گے تبھی یہ آگے بڑھ سکے۔ تو ناظرین، واپس ہم آج کا جو ہماری ڈاکومنٹری اس کی طرح چلتے ہیں، اور جہاں کا جو جامعہ جماعتیہ حیات القرآن کی باقی جو طالب علم ہیں ان سے بھی بات کریں گے، اور آگے بھی ہم آپ کو باقی چیزیں بھی وزٹ کرواتے ہیں۔ جی تو ناظرین، ہم جامعہ جماعتیہ حیات القرآن کی اب جو بلڈنگ ہے اس کی تیسری منزل پر موجود ہیں، اور یہاں پر بھی جو یہاں کے قاری صاحب ہیں وہ بچوں کو ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں سبق پڑھا رہے ہیں، اور یعنی کہ حفظ قرآن کی کلاس چل رہی ہے۔ تو ہم ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ کب سے یہاں پر پڑھا رہے ہیں اور انہوں نے کہاں سے سیکھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ قاری محمد سلیم۔ اچھا قاری صاحب، بتائیے گا کہ آپ نے سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ نے سیکھا کہاں سے ہے اور کون کون آپ کے استاد رہ چکے ہیں؟ جی میں نے قاری محمد اقبال صاحب سے پہلے سیکھا تھا، حفظ کیا تھا اپنے گاؤں کے اندر ہی، پھر وہاں سے یہاں پہ آیا تھا، یہاں پہ 2 سال میں نے منزل سنائی تھی اپنے استاد صاحب کو، اور یہاں سے جو ہے نا اس کے بعد پھر میں نے جامعہ نظامیہ میں داخلہ لیا ہے، 8 سال کا کورس میں نے وہاں پہ کیا ہے۔ اس کے بعد اب مجھے دوسرا سال ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا استاد صاحب کی سیٹ پہ بیٹھ کے میں پڑھا رہا ہوں۔ تو کیسا یہاں کا ماحول تھا جب آپ سیکھنے کے لیے آئے تھے، اور جب آپ سکھانے کے لیے آئے ہیں تب کیسا ماحول؟ جی الحمدللہ بہت اچھا ماحول ہے، تو استاد بھی میرے بہت اچھے ہیں، کیونکہ یہ جب میں پڑھتا تھا تب سے یہ استاد پڑھا رہے ہیں، وہ بھی میرے استاد ہی ہیں، تو الحمدللہ میں ان کی عزت کرتا ہوں۔ اور جو ہمارے ناظم والا صاحب ہیں وہ بھی ہمارے استاد ہیں، جب ہم پڑھتے تھے تب سے اب بھی ماشاءاللہ وہ بہت اچھے ہیں، ہمارے ساتھ بہت اچھے رہتے ہیں، آج تک انہوں نے کوئی اس طرح کی وہ بات یا کوئی بھی ہوتا ہے یا کہتے ہیں کہ یہ کرو ایسے کرو ویسے کرو، نہیں، الحمدللہ اپنی مرضی سے ہم پڑھا رہے ہیں اور خوش ہو کے پڑھا رہے ہیں، الحمدللہ ہم خوش ہیں، اور جیسے یعنی کہ بچوں کو پڑھایا جاتا ہے اپنے طور طریقے سے ہم اپنے طور طریقے پہ پڑھا رہے ہیں۔ تو مدرسے کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں؟ جی مدرسے کے حوالے سے مدرسہ بہت اچھا ہے، یہاں پہ یعنی کہ 3 حفظ کی کلاسیں لگتی ہیں، اور جو استاد ہیں بہت پرانے استاد پڑھا رہے ہیں، اور یہاں پہ جو جس سیٹ پہ میں بیٹھ کے پڑھا رہا ہوں، یہاں پہ بھی جو میرے استاد تھے وہ تقریباً 25 سے 30 سال پڑھا کے یہاں پہ گئے ہیں، تو ان کی وفات ہوئی تھی۔ اس کے بعد جو ہے نا قاری صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو قاری صاحب کے پرانے شاگردوں میں سے جو ہے نا ان کو یہاں پہ کسی کو بٹھائیں گے۔ قاری صاحب، آخر میں آپ اپنے استاذہ کرام کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی استادوں کے لیے یہی میں دعا ہی کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے اور صحت تندرستی والی زندگی دے، کیونکہ وہ ہمارے پاس جو استاد صاحب پڑھا رہے ہیں یہ بھی بہت پرانے پڑھا رہے ہیں، تقریباً 20 سال سے اوپر ہو گئے ہیں ان کو، 20 سال 25 سال 30 سال تک ان کو تقریباً ہو گئے ہیں کہ یہاں پہ پڑھا رہے ہیں۔ تو الحمدللہ میں یہی آخر میں یہی کہوں گا کہ ہم سب
جتنے بھی استاد ہیں باقی مدرسوں میں، اس مدرسے میں جتنے بھی ہیں، وقت کی قدر کریں اور ٹائم پہ آئیں، ٹائم پہ جائیں، اور بچوں کے یعنی کہ جیسے کہ پڑھانے کا حق ہے ویسے ہی پڑھایا جائے، کوئی ٹائم پاس نہ کیا جائے، ٹائم ضائع نہ کیا جائے۔ تو یہاں پہ کلاس میں آ کے یعنی کہ جیسے پڑھایا جاتا ہے ویسے ہی پڑھایا جائے۔ ویسے ہی پڑھایا جائے۔ جی تو ناظرین، اب ہم جو یہاں کے ناظم اعلیٰ ہیں ان سے تفصیل سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ یہاں پر کتنے بچے ابھی تک یہاں سے پڑھ کے جا چکے ہیں۔ ہم کچن کی طرف جاتے ہیں، یہاں سے سیڑھیوں کے طرح سے یہ راستہ جاتا ہے سب سے اوپر، چوتھی منزل پر کچن ہے، اور یہاں پر بچوں کے لیے فی سبیل اللہ جو ہے لنگر کا انتظام کیا جاتا ہے، کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ جو یہاں دور دور سے آئے ہیں، اسلام آباد، کراچی، کوئٹہ، آزاد کشمیر اور جتنے بھی دوسرے دیگر شہروں سے لوگ آئے ہیں، آئیے میرے ساتھ چلیے۔ جی تو ناظرین، ہمارے ساتھ یہ چوتھی منزل پر ہم موجود ہے، یہاں پر باورچی خانہ، یہاں پر بچوں کے لیے فی سبیل اللہ کھانا جو لنگر کا لنگر ہے وہ دیا جاتا ہے، اور اس کے بھی کوئی پیسے وغیرہ نہیں لیے جاتے۔ زیادہ تر جو مدارس ہوتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پر بچوں کے لیے کھانے کا تو بندوبست نہیں ہوتا، نہ ہی رہنے کا ہوتا ہے، اگر ہوتا بھی ہے تو ان سے کچھ نہ کچھ ہدیہ وغیرہ جب کچھ نہ کچھ پیسے لیے جاتے ہیں تاکہ وہ معاملہ چلا سکے۔ لیکن جامعہ جماعتی حیات القرآن میں جو بچوں کے لیے لنگر ہے وہ فری میں دیا جاتا ہے بچوں کو، اور رہائش کے لیے بھی سارا انتظامات فری میں دیے جاتے ہیں۔ تو آئیے ہم ذرا آپ کو باورچی خانے کا تھوڑا سا وزٹ کرواتے ہیں۔ جی تو ذرا بتائیے گا، یہاں کے جو خان صاحب ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہاں پر آج کیا پکا ہے؟ آلو پکے ہیں۔ تو کیا آپ کا عام طور پر کیا کیا چیزیں پکتی ہیں؟ آلو پکتے ہیں، کبھی دال پکتی ہے، کبھی گوشت گوشت پک جاتا ہے، یعنی کہ سبزی پکتی ہے۔ چینج ہوتا ہے روزانہ کا ہاں جی مینیو؟ ہاں جی ہاں جی۔ تو کوئی اس کا پکا مینیو نہیں کہ آج گوشت پکنا، ہفتے والے اتوار جب مرضی پکا لیتے جب دل کرے؟ اگر ہوں بکرا آ گیا تو بکرا پکانا شروع کر دیتا، یہ گوشت مثلا گوشت بنے ہوئے بھی آ جاتا ہے، یا اس طرح مثلا سبزی آ گئی تو سبزی پک گئی۔ تو آپ پہلے یہ سارے کام کرتے ہیں کہ ساتھ میں بچے یا کوئی کارساز یا کوئی اور بھی آپ کے ساتھ میں؟ نہیں کل ہی ہوں میں سے فی الحال۔ تو کتنے بچوں کے لیے آپ کھانا بناتے ہیں روزانہ؟ ہو جاتا ہے 4 لوگوں کے لیے دن میں 3 مرتبہ، ایک مرتبہ 3 مرتبہ بناتے ہیں؟ ایک میری تو تھک نہیں جاتے؟ 7 بجے کول 7 بجے ناشتہ تیار ہو جاتا، تیار ہو جاتا ہے۔ کتنی روٹیاں روزانہ کی پکتی ہیں؟ تقریباً 150 روٹی پک جاتی ہے۔ 3 ٹائم کی کہ ایک ٹائم کی؟ 50 روٹی ایک ٹائم 50 روٹی، ایک ٹائم 50؟ جی جی۔ آٹا کا جڑا شام تک ختم ہو جاتا ہے۔ کتنے کلو؟ 20 کلو۔ 20 کلو تولا، یعنی کہ ایک تورا مکمل آپ کا 20 کلو کا ایک دن میں ہے، ہاں ایک دن یعنی کہ 30 دن میں 30 ٹائم کٹ جاتا تو یعنی کہ ٹوٹل 60 کلو، یعنی کہ ایک مہینے کا راشن ہے، اور یہ سارا کچھ فری میں دیا جاتا ہے جی، نہ کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی مدد دی جاتی ہے، نہ کہ معاونین جو ہوتے ہیں ان کے تعاون سے دیا جاتا ہے، نہ کہ بچوں سے بھی پیسے نہیں اس کے لیے جاتے کہ بچوں کے لیے بنایا جاتا ہے کہ ان سے چلے جی کوئی 100 50 200 500 لیا جائے، وہ بھی نہیں لیا جاتا۔ یہ صرف جو معاونین ہیں جو اس مدرسے میں پڑھ چکے ہیں یا پھر کوئی خدمت گزار ہیں جو لوگوں کی جو اس طرح کے نیک کاموں میں مدد کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے یہ کام سر انجام دیتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ چھوٹا سا تندور ہے، یہاں پر ہی روٹیاں پکتی ہیں جو طالب علم کے لیے۔ دیکھیں کہ میں آپ کو کیمرہ مین کو کہوں گا کہ ذرا ایک مرتبہ پورے کچن کا راؤنڈ کروائیں کہ دیکھیں یہاں پر صفائی کا نظام بھی ہے، یہ نہیں کہ جگہ جگہ پانی ہے یا کوئی اور معاملات گندگی ہے، بالکل صاف ستھرا ہے۔ جی تو ناظرین، ہمارے ساتھ یہاں پر جو محلے دار ہے، دکاندار ہے، وہ بھی موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ جامعہ جماعتی حیات القرآن کا یہ جو مدرسہ ہے تو اس کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے، اور جانیں گے کہ ان کے اور دونوں کے کیونکہ آمنے سامنے بالکل کیا تعلقات ہے، کس طرح کے تعلقات ہے کار صاحب کے ساتھ اور کیا معاملات ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کا نام؟ میرا نام قمر عباس ہے بھائی۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کے سامنے جامعہ جماعتی حیات القرآن کا مدرسہ ہے، کافی عرصے سے قائم و دائم ہے، تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ میں یہاں پہ تقریباً پچھلے 18-20 سال سے دکانداری کر رہا ہوں اپنی الحمدللہ، تو میں انہیں 18-20 سال سے جانتا ہوں، ماشاءاللہ بڑی محنت کر رہے ہیں۔ قاری اقبال صاحب ہیں یہاں کے جو اونر ہیں جو چلا رہے ہیں اس کو، ناظم اعلیٰ وہ چلا رہے ہیں کافی عرصے سے، ماشاءاللہ محنت کرتے ہیں، دن رات محنت کر رہے ہیں، اور کافی دور دور سے بچے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں۔ جی تو ناظرین، جس طرح آپ نے دیکھا کہ جو یہاں کے مدارس کے جو سازہ کرام سے ان سے بھی ہم نے بات کی، کافی لمبا چوڑی گفتگو ہوگی
اور यहाँ पर मैं एक मरतबा फिर बताता चलूँ कि हम मौजूद हैं पापर मंडी शाह आलम मार्केट बाज़ार लाहौर में। जो मदारिस हैं उसकी भी आपने सारी हिस्ट्री देखी कि किस तरह यहाँ पर बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, और जो बच्चों के लिए खाने का और रहाइश का बंदोबस्त है वो भी मदरसा फ्री में दे रहा है, ना कि कोई पैसा ले रहा है। और इसी तरह पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर तालिब इल्म पढ़ने आते हैं और कुछ पढ़ के चले भी गए हैं। उनमें बड़े बड़े कारी हजरात भी शामिल हैं, हाफ़िज़ कुरान भी शामिल हैं। तो आखिर में मैं जनाब जो यहाँ के नाज़िम आला हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये सारे मामलात उन्होंने बताया भी है कि किस तरह से वो सर अंजाम दे रहे हैं। तो कार साहब आखिर में ये बताइएगा, आप जो हमारे नाज़रीन हैं जो तालिब इल्म तालीम हासिल करना चाहते हैं, जिन्हें शौक़ है कि आगे वो हिफ्ज़ कुरान करें या क़राअत करें या जो भी आपने जो चीज़ें बताई हैं वो करना चाहते हैं, तो आपसे रब्ता किस तरह करें, आपके कौन से मदरसे विज़िट करें ताकि वो इजीली आपके साथ आ सके? ज़रा अपना पूरा एड्रेस वगैरह हमारे नाज़रीन को बताइएगा। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह भाई मोहम्मद अली साहब, ये हमारा कोई बताने का नहीं, हमारा काम ही ऐसा है कि जो बच्चा भी यहाँ से एक बच्चा पढ़ के गया ग़ुलाम मोहम्मद उकाड़े से, उसको देख के 20 बच्चे उकाड़े से यहाँ आए। और कश्मीर फॉरवर्ड कोटा आज़ाद कश्मीर में वहाँ से हमारा शागिर्द है मौलाना मोहम्मद सादिक साहब, वो महकमा जो उनकी शरई अदालत है ना कश्मीर की, उसमें वो मुआवन है। हाँ जी, वो वहाँ शरी जो हुकूमत के होते हैं ना मसाइल शरी, वो मुफ्ती मोहम्मद सादिक साहब वो यहाँ से पढ़ गया कश्मीर में, तहसील मुफ्ती है वो, तहसील फॉरवर्ड कोटे के वो मुफ्ती है, वो खिदमत कर रहे हैं। हमारा नहीं होता कि जहाँ काम होता है ना तो वहाँ खुद लोग खुद ही वो शागिर्द इश्तिहार होता है। जो अच्छा शागिर्द पढ़ के यहाँ से तालीम अच्छी पढ़ के जाता है ना, वहाँ जाके फिर काम सर अंजाम देता है, तो उसको लोग देख के यहाँ आते हैं जामिया जमाते में, वो चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे KP हो, चाहे वो सिंध हो। वो जो जब हमारा यहाँ से एक भी शागिर्द पढ़ जाता है वो इश्तिहार है हमारा। यानी कि एक जाता है 20 आते हैं, एक जाता है वो 20 आते हैं। हाँ जी, ऐसे ही सब। तो जी तो नाज़रीन आपने जाना माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जो कर साहब थे उन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ के जो मामलात है वो तय हो रहे हैं। तो इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए। देखते रहें M News HD।